بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص جو کہ بعد میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا تھا، ان کی نکاح میں تھی اور مکہ میں رہتی تھی۔ یہ نکاح عہد نبوت سے پہلے ہوا تھا اور ابھی تک کافروں سے نکاح کے عدم جواز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ابو العاص جب غزوہ بدر میں قید ہو گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنے والد ماجد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہار بھیجا جو انہیں ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے عطا کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہار دیکھا تو رقت کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے خواہش ظاہر کی کہ ابو العاص کو بغیر فدیہ کے رہا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے عہد لیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص بن ربیع رہا ہو کر جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام احوال بیان کیا اور کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، آپ بخوشی اپنے والد کے ہاں جا سکتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت کی تیاری میں لگ گئی۔ جب تیاری سے فارغ ہوئی اور وعدہ کی ایام بھی آ گئی تو ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کی نگرانی میں ان کو رخصت کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو گئی اور کنانہ نے اپنے قوس، تیر، کمان وغیرہ کو بھی ساتھ لیا۔ کنانہ آگے آگے ساتھ چل رہا تھا اور سواری کو کھینچتا جا رہا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سواری کی اوپر کھجاوا میں بیٹھی تھی۔ اسی دوران اہل مکہ کو اطلاع ہو گئی کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی جا رہی ہے۔ یہ دن کا واقعہ تھا جب وادی ذی طویٰ کے پاس زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچی تو مکہ والی پیچھے سے معارضہ کے لیے آ پہنچے۔ حبار بن اسود وہ پہلا آدمی تھا جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا، جو بعد میں مشرف با اسلام بھی ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امید سے تھی۔ روایات میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری سے گرا دیا گیا۔ آپ چٹان پر گر گئی۔ سخت چوٹ لگنے کی وجہ سے خون جاری ہوا اور حمل بھی ضائع ہو گئی۔ اسی وقت کنانہ نے معارضہ کرنے والوں پر تیر اندازی شروع کر دی اور کہا جو بھی قریب آئے گا اس کو تیروں سے پرو دیا جائے گا۔ تب وہ معارضہ سے نرم پڑے اور ہٹنے لگے۔ اس موقع پر سخت مقابلہ پیش آنے کی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس ہونا پڑا اور کفار مکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے برملا سفر ہجرت گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس پیش قدمی سے خاموش ہو گئی۔ جب اس واقعہ کا چرچا تھوڑا ختم ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اپنے دیور کے ساتھ مکہ سے باہر تشریف لے گئی اور زید بن حارثہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولے بیٹا ہے، اپنے ساتھی سمیت جو اس مشن کے لیے مستقل طور پر مدینہ سے آئے تھے اور ان کے منتظر تھے، ان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ بس وہ دونوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی اور امانت داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پہنچا دیا۔